السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ محترم ناظرین، پہلی بار پیس ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں ایک انوکھا اور منفرد پروگرام خلاصہ قرآن لے کر حاضر ہیں، جس میں قرآن کریم کی تمام 114 سورتوں کا خلاصہ 68 نشستوں میں پیش کیا جائے گا۔ تو آج پہلی نشست میں پروگرام خلاصہ قرآن کے طریقے اور قرآن کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ پروگرام خلاصہ قرآن، اس میں کیسے خلاصہ کیا جائے گا اس کا کچھ طریقہ یوں ہے۔ پہلی نشست میں پروگرام خلاصہ قرآن اور قرآن کا مختصر تعارف، دوسری نشست میں سورہ فاتحہ کا خلاصہ، تیسری نشست سے 22ویں نشست تک پارے کے حساب سے خلاصے کی ترتیب ہے۔ ہر پارے میں 2 نشست ہے۔ 23ویں نشست سے 68ویں نشست تک خلاصے کی ترتیب سورتوں کے اعتبار سے ایک ایک سورتیں ہیں۔ اخیر کے پاروں میں 2 سورتیں، کبھی کبھی 3 سورتیں اور کبھی اس سے زیادہ بھی سورتیں آ گئی ہیں۔ خلاصہ قرآن میں مرکزی مضمون کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس پروگرام سے ہو بہو ترجمہ مقصود نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آیتیں پڑھی گئی لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہوا، کہیں ترجمہ بھی ہے لیکن ہو بہو ترجمہ مقصود نہیں ہے۔ جو آیتیں پڑھی گئی اس کے متعلق اگر کوئی صحیح حدیث ہوگی تو وہ بھی پیش کی جائے گی، مسائل بھی نکالے جائیں گے تاکہ قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کبھی موقع محل کے اعتبار سے اسلامی اشعار بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ ہے قرآن کا مختصر تعارف۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن کا تعارف کرانے بیٹھا ہوں، قرآن محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ میری مراد اس سے تو یہ ہے کہ قرآن کے اوپر جو عالمی اعتراضات ہیں کچھ حصے کو لیا جائے، قرآن کی فضیلتیں بتائی جائے اور قرآن سے دوری کے بعض اسباب کا تذکرہ ہو کہ آج ہم قرآن سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیاوی پیمانے پر قرآن پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان نے سکھایا ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 103۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے کہ کسی انسان نے سکھایا ہے۔ ان کی زبان جس کی طرف یہ لوگ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن خالص عربی زبان میں ہے، واضح ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نبی نے لکھ لیا، اپنی طرف سے گڑھ لیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن عقل مند تھے۔ تو جب لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تو وہ آدمی کیسے لکھ لے گا؟ نہیں لکھ سکتا۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48 اور 49۔ اس سے پہلے آپ کسی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے اور آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، ورنہ یہ لوگ شک کرنے والے شک کرنے لگتے۔ یہ واضح نشانیاں ہیں ان کے دلوں میں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔
کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا ہے دھن دولت کمانے کے لیے. ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے مالدار تھے. جب نبی بنے آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، مہینے گزر جاتے چولہے نہیں جلتے، تو کہاں ہے مالداری؟ یہ کیسی مالداری ہے؟ پیشکش کی تھی عرب کے لوگوں نے کہ آپ یہ دعوت کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو مال دینے کے لیے تیار، ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار، ہم آپ کے لیے ایک کیا 10 خوبصورت لڑکیاں حاضر کرنے کے لیے تیار، اگر آپ بیمار ہیں یا آپ پر جادو ہو گیا ہے تو آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار. آپ نے ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، آپ نے یہ تمام پیشکش ٹھکرا دی اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 تلاوت فرمائی. دنیاوی ان نیتاؤں کے سامنے جو بت پوجتے ہیں یہی سورہ تلاوت کرنی چاہیے. ناظرین، قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، 15 سجدے ہیں، 7 منزلیں ہیں. قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں کیا کہنا؟ قرآن کریم رب کا آخری کلام ہے، بنی نوع انسانیت کے لیے ایک قانونی دستاویز ہے. قرآن کریم مسائل کا حل ہے، مسائل پیدا کرنے والا نہیں ہے. قرآن کریم امن و شانتی لانے والا ہے، امن و شانتی کو ختم کرنے والا، غارت کرنے والا نہیں ہے. قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ اس کا محافظ ہے، نگران ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9. ہم ہی نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب لے لے، کوئی ہے جو اسے غلط کر دے، اس میں کچھ تحریف کر دے، کچھ ملا دے، کچھ نکال لے؟ جی نہیں. قرآن کریم نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جس پر آدمی جتنا بھی خوش ہو کم ہے. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قرآن کریم دنیا میں بھی رحمت. صحابہ کرام نے عمل کیا، اسلاف کرام نے پڑھا، عمل کیا، دنیا میں چھا گئے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کریم قبر میں بھی رحمت ہے. آپ سے چوتھا سوال ہونے والا ہے قبر میں قرآن کے بارے میں. آپ میں سے شاید کہ کچھ لوگ ہوں گے جنہیں یہ پتا نہ ہو یا نہ سنا ہو کہ قرآن کریم کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، لیکن ہے. سنن نبی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 23 باب المسألۃ فی القبر وعذاب القبر حدیث نمبر 4753. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نیک آدمی، مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے، پوچھتے من ربک، عربی زبان کی اہمیت، عربی میں سوال ہوگا کیونکہ قرآن کریم عربی زبان میں، اللہ کی محبوب زبان قرآن کو نازل کرنے کے بعد عربی ہے. بقیہ زبان بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. جن کو یہاں عربی نہیں آتی قبر میں وہ عربی بولے گا. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. لیکن کون کہے گا؟ جو دنیا میں عمل کیا ہو. ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھیجا گیا تھا؟ ہو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 3 سوال ہو گئے. چوتھا سوال ہو رہا وما یدریکا، تجھے کیسے پتا چلا؟ سوالیہ نشان لگتا ہے جب کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو عربی میں آتا ماں اور اس کے آگے سوالیہ نشان. تو وہ آدمی جواب دے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. دیکھا آپ نے قرآن قبر میں بھی رحمت ہے. ان کے لیے رحمت نہ ہوگا جس نے قرآن کو نہ پڑھا اور اس پر ایمان نہ لایا. اما الکافر والمنافق فیقول لا ادری کنت اقول ما یقول الناس فیقال لا دریت ولا تلیت ویضرب بمطرقۃ من حدید بین اذنیہ. کافر اور منافق سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے.
کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، تو نے جانا نہیں اور تو نے تلاوت نہیں کی. تلاوت نہیں کی، جانا نہیں. تلاوت کرنے کی بات، پڑھنے کی بات کس کتاب کے بارے میں؟ قرآن کریم کے بارے میں. ثم یضرب بمطرقۃ من حدید بین اذنی، پھر ہتھوڑا لوہے کا مارا جائے گا اس کے دو کانوں کے درمیان. پتہ یہ چلا دو کانوں کے درمیان کون سی چیز ہے؟ دماغ ہے. مارا جائے گا، اس لیے مارا جائے گا کہ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، نہ کسی سے سنا. صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 باب نمبر 67 باب المیت یسمع خفق النعل حدیث نمبر 1338. قرآن کریم کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. سنن الترمذی کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 42 باب نمبر 16 حدیث نمبر 2910. جو کوئی اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے نیکی ہے. نیکی 10 گنا تک بڑھتی ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اس طریقے سے 30 نیکی مل گئی. ہم میں سے کون ہے جو ایسی نیکی حاصل کرنا پسند نہیں کرے گا؟ قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی فائدے سے خالی نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ من بطع بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 باب فضل الاجتماع علی الذکر حدیث نمبر 2699. جو کوئی بھی قوم اللہ کے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سکون نازل ہوتا ہے، رحمتیں اترتی ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور اہم چیز تو یہ ہے کہ رب ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان اس آدمی کا تذکرہ کرتا ہے. ناظرین کرام، جس آدمی کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا وہ اپنے حسب و نسب اور خاندان کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا. قرآن کریم کے مجلس میں بیٹھنے سے کتنی فضیلتیں حاصل ہو گئی؟ سکون نازل ہوا، رحمتیں اتری، فرشتوں نے پر بچھایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہاں میرا فلاں بندہ، چاہے وہ عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے یا کسی اور نام کا ہے، قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. قرآن کریم کا پڑھنے والا اور پڑھانے والا دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 66 باب نمبر 20 حدیث نمبر 5027. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس سے بہتر دنیا کا کوئی بھی آدمی نہیں ہے. قرآن کریم عربی زبان میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 192 سے 195 تک. رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، روح الامین، نیک فرشتے یعنی جبریل امین لے کر آئے، آپ کے دل پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. خالص عربی زبان میں ہے. قرآن کریم جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کے 5 حقوق ہیں، لوگوں کو ادا کرنا ضروری ہے. پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285. رسول ایمان رکھتے ہیں جو چیز ان کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اسی طریقے سے مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں. پہلا حق ہے ایمان لائے جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں. دوسرا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے. غور کیجئے گا ہم کتنا پڑھتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 121. ہم نے کتاب اتارا ہے تاکہ وہ تلاوت کریں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. قرآن کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں، غور کیجئے. تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44.
ہم نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے، لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیجئے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ چوتھا حق یہ ہے اور سب سے اہم ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن میں اللہ کو ایک مانو تو ایک ماننا ہے، شرک سے دور رہو تو دور رہنا ہے، نماز قائم کرو تو نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرو تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، طاقت ہو تو حج کے لیے جاؤ، زنا سے دور رہو، لوگوں کا مال مت کھاؤ، یتیموں کا بیواؤں کا خیال رکھو، اپنی حرکتیں صحیح کرو، اخلاقی بیماریوں سے دور رہو، تو وہ کرنا ہے۔ اور یہی اہم چیز ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب کاٹو گے پھل اچھا۔ کرو مت آج کل حضرت، برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا۔ اور پانچواں حق تو یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67۔ اے نبی، جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی ہے اس کی تبلیغ کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آج وہ ذمہ داری اس امت پر آن پڑی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ بہترین امت ہو، دعوت و تبلیغ کے لیے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے آئی ہو، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو، قرآن کریم سے دور ہو گئے۔ پہلے تو یہ دیکھیں، قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے۔ کہا گیا اگر قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو لے آؤ، پھر کہا گیا کہ 10 سورتیں ہی لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ پہلے کہا گیا کہ پورا قرآن لے آؤ، سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 33 اور 34 میں۔ پھر کہا گیا 10 سورتیں ہی لے آؤ، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں۔ پھر کہا گیا ایک سورہ ہی لے آؤ، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38۔ پھر کہا گیا سورہ کا کچھ حصہ ہی لے آؤ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، نہیں لا سکتے۔ کہہ دیا گیا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88۔ انسان اور جنات مل کر بھی لانا چاہیں قرآن جیسی چیز نہیں لا سکتے۔ قرآن معجزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی ترتیب بڑی اچھی ہے۔ قرآن معجزہ کیوں ہے؟ اس لیے معجزہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی قانون بتائے گئے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہیں، دنیا میں امن و شانتی لانے والے ہیں۔ چاہے وہ زنا کا قانون ہو کہ اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی گردن مار دو، سنگسار کر دو، دنیا کے اندر اس قانون کو نافذ کیا جائے تو زنا کاری پر روک لگے گی۔ قتل کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے، امن و شانتی آئے گی۔ ارے نافذ کر کے دیکھو تو، اعتراض کر رہے ہو اسلام کے اوپر۔ پرانے واقعات ہیں، آئندہ آنے والی چیزوں کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم معجزہ اس لیے ہے۔ قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیوں؟ اسی طرح مشکل کتاب ہونے کی غلط فہمی ہے، کہتے ہیں بہت مشکل کتاب ہے، ہم کہاں سے پڑھ سکتے۔ لیکن یاد رکھیے قبر میں سوال ہوگا تو کیا جواب دیجیے گا؟ کہیے گا مشکل کتاب تھی اس لیے نہیں سیکھا۔ قرآن کے بارے میں رب نے کہا سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 آیت نمبر 22 آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ بہت آسان۔ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو ہو بہو یاد کی جاتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے، کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں کیوں دور ہو گئے؟ اس لیے دور ہو گئے، ہم نے یہ سمجھ لیا۔ کیا سمجھ لیا؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں آ گئی، چند سورتوں کی فضیلتیں آ گئی، سورہ یاسین پڑھ لیا، سورہ رحمان پڑھ لیا، کافی ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھ لیا قرآن کریم کو پکڑنے کے لیے وضو شرط ہے۔ جی نہیں، اگر یہ شرط لگائیں گے تو ان حافظوں کا کیا ہوگا جو قرآن یاد کرتے ہیں، بار بار وضو کرنے ہی میں اپنا وقت لگائیں گے تو قرآن کب یاد کریں گے؟ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ جو آیت ہے سورہ واقعہ کے اندر قرآن کریم کے بارے میں اعتراض تھا کہ شیطان لے کر آتے، تو اللہ نے کہا نہیں، نیک فرشتے لاتے، لوح محفوظ کو فرشتے ہی چھوتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو غلط فضیلت ہمارے سامنے موجود ہے وہ کیا؟ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ پھر کیا کہا گیا؟ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں،
کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن کریم دنیا کی سب سے مظلوم کتاب ہے جس پر ظلم کیا گیا، پڑھنا چاہیے، آج چھوڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ فتنوں کی جڑ ٹی وی جب سے گھر میں آئی ہے اس کا غلط استعمال کیا۔ پہلے ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی آواز آتی تھی، آج صبح صبح ٹی وی کے ذریعے دوسری چیزوں کی آواز آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، قرآن کریم کی طرف آئیے جو دنیا میں بھی رحمت، قبر میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 باب نمبر 42 حدیث نمبر 804۔ قرآن پڑھو، قیامت کے دن وہ سفارش کرے گا پڑھنے والوں کے لیے۔ غور کیجئے، وہ کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے جو کتاب دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ آج ہم کچھ وقت نکال لیتے ہیں اخبار پڑھنے کے لیے، کچھ وقت نکال لیتے ہیں ٹی وی دیکھنے کے لیے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ آئیے وقت نکالیے، قرآن پڑھیے، قرآن کی طرف آئیے، وہی آپ کی کامیابی کا راز ہے، اسی میں آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔